وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر مجبور نہ کر دے کہ تم عدل نہ کرو، فیصلہ نہ کرو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، ہر حال میں انصاف کرنا، ہر حال میں سچی بات کہنا، چاہے وہ کسی کے بھی خلاف ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک زرہ کیا ہوتی ہے آپ کو بتاؤں، زرہ ہوتی ہے، جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو ایک لوہے کی قمیض کی طرح یا کرتے کی طرح ایک وہ ہوتا تھا، وہ اپنے گلے میں ڈال لیا جاتا تھا تاکہ دشمن کا تیر سینے میں نہ لگے، اس لوہے پر لگ جائے، تیر آئے، کھنجر آئے، تلوار آئے تو وہ لوہے پر لگے، تو اس کو بولتے تھے زرہ۔ تو جنگ میں جاتے تھے تو زرہ پہن لیتے تھے صحابہ۔ حضرت علی کی بھی ایک زرہ تھی جو گھر کے باہر رکھی ہوئی تھی، حضرت علی اندر چلے گئے، زرہ باہر رکھی رہی، جب گھر سے باہر آئے تو زرہ غائب ہو گئی۔ پانی ہے؟ ٹھیک ہے، چلو آج پی لیتا ہوں۔ وہ زرہ غائب ہو جاتی ہے۔ اور سنیے، 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے۔ آہا، سنتے رہیے میرے بھائیوں، بڑا زبردست مسئلہ۔ کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس نظر آتی ہے وہ زرہ۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا اے یہ زرہ میری ہے۔ اور حضرت علی کون ہے؟ امیر المومنین۔ امیر المومنین سمجھ رہے ہو نا؟ اس کو سمجھانے کے لیے بول دوں، چیف منسٹر۔ امیر المومنین ہے، پورے علاقے کے ذمہ دار ہیں۔ یہودی سے کہتے ہیں یہودی یہ زرہ تو میری ہے، تیرے پاس کہاں سے آئی؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا اچھا نیت خراب کر رہے ہو میری زرہ پر، یہ تو میرے پاس بہت دنوں سے ہے۔ حضرت علی نے کہا تم پنگا لے رہے ہو، تمہیں اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ یہ زرہ میری ہے۔ اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ لیجیے، کس سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت علی سے۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ زرہ آپ کی نہیں میری ہے۔ حضرت علی نے کہا میں تمہارے خلاف مقدمہ دائر کروں گا عدالت میں۔ چاہتے تو چیف منسٹر تھے، اپنے لوگوں کو بھیج کر وہ زرہ لے سکتے تھے، لیکن نہیں۔ اس یہودی نے کہا کر دو مقدمہ، دیکھتے ہیں عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے۔ حضرت علی نے مقدمہ دائر کر دیا۔ کہاں؟ کورٹ میں، عدالت میں۔ اور جج کون ہے؟ قاضی شریح۔ اور یہ جج کس نے بنایا؟ حضرت علی نے۔ جج کس کا؟ علی نے بنایا۔ لیکن جج بنا ضرور رہے حضرت علی، لیکن جج نے یہ نہیں دیکھا کہ مجھے جج بنایا کس نے۔ جج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مجھے عدل اور انصاف کو قائم رکھنا ہے۔ قرآن کی اس آیت کے پیش نظر کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، کبھی کسی قوم کی دشمنی تمہیں غلط فیصلہ کرنے پر مجبور نہ کر دے، صحیح فیصلہ کرنا چاہے وہ کسی کے خلاف ہو۔ اس یہودی کے پاس نوٹس پہنچا کہ تمہیں بھی آنا ہے۔ حضرت علی اور یہودی دونوں ایک ہی دن پہنچتے ہیں قاضی شریح کی عدالت میں۔ قاضی شریح کی عدالت میں یہ ایسا جج نہیں تھا جو ہمارا چوکیدار بنا دیتا ہے، اس لیے بابری مسجد کا فیصلہ ان کے پکش میں چلا جاتا ہے، کیونکہ ہم نے آپ کا نمک کھایا ہے تو نمک حلالی تو کرنا ہی ہے۔ یہ سسٹم نہیں تھا وہاں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کورٹ میں موجود ہے، ایک کٹ گھرے میں کھڑے ہیں، یہودی بھی دوسرے کٹ گھرے میں کھڑا ہے۔ پوچھا ہے علی مقدمہ آپ نے دائر کیا ہے، بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ کہا اس یہودی کے پاس ایک زرہ ہے، وہ زرہ میری ہے، اور یہودی کہتا ہے کہ وہ زرہ میری ہے، لہٰذا اس یہودی سے وہ زرہ مجھے دلوائی جائے۔ قاضی صاحب نے کہا ہے یہودی، حضرت علی
کہہ رہے ہیں کہ وہ زرا میری ہے، تم اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس یہودی نے کہا حضرت علی جھوٹ بول رہے ہیں، زرا میری ہے، اس وقت میرے پاس ہے، میں عدالت کے باہر رکھ کر آیا ہوں۔ قاضی نے حضرت علی سے کہا اے علی، یہ شخص کہہ رہا وہ زرا میری ہے، تم کہہ رہے ہو وہ میری ہے، ابھی زرا تو اس یہودی کے پاس ہی رہے گی کیونکہ اس کا مالک وہ ہے، ابھی اس کے پاس ہے، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ اگر وہ زرا تمہاری ہے تو تمہارے پاس کوئی گواہ ہے یا نہیں؟ اس گواہ کو بلاؤ، میں اس سے پوچھوں اس زرا میں کیا کیا تم نے دیکھا ہے اور کس بنیاد پر کہتے ہو کہ وہ علی کی زرا ہے؟ حضرت علی نے کہا ہاں گواہ ہے۔ کہا کون؟ کہا ہے۔ کہا اس گواہ کو بلاؤ۔ جب گواہ کو بلایا گیا تو وہ گواہ حضرت علی کے بیٹے حضرت حسن تھے، وہ کٹگھرے میں کھڑے ہوئے اور گواہی دینے لگے، اے قاضی صاحب یہ میرے ابو کی زرا ہے اور میں زرا کو اچھی طرح پہچانتا ہوں، میرے باپ کبھی جھوٹ نہیں بولے ہیں، لہٰذا یہ زرا میرے ابو کی ہے، میں گواہی دیتا ہوں اس زرا کو یہودی سے لے کر میرے باپ کو دلوایا جائے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے، قاضی صاحب کا فیصلہ سنیے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں امیر المومنین سے اے علی، جی آپ کی گواہی آپ کے بیٹے نے دی اور شریعت باپ کے حق میں بیٹے کی گواہی معتبر نہیں مانتی ہے۔ شریعت کہتی ہے، قرآن و حدیث کہتی ہے باپ کی گواہی اگر بیٹا دے تو اس گواہی کو نہیں مانا جائے گا، کیونکہ بیٹا اپنے باپ کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، وہ اپنے باپ کی حمایتی میں بولتا ہے، لہذا کوئی دوسرا گواہ لاؤ، آپ کے بیٹے کی گواہی شریعت کے مطابق قبول نہیں۔ حضرت علی نے کہا ایک دوسرا گواہ بھی ہے میرے پاس، اپنے غلام کو بلایا، جب غلام کٹگھرے میں آتا ہے حضرت علی نے کہا یہ میرا گواہ ہے، غلام نے گواہی دی کہ یہ زرا علی کی ہے، ہمارے آقا کی ہے۔ حضرت جج صاحب نے پوچھا قاضی صاحب نے کہ تم کون ہو؟ کہا میں ان کا غلام ہوں۔ فرمایا کمبر نام ہے میرا، میں ان کا غلام ہوں۔ کہا اے علی شریعت کہتی ہے مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، کیونکہ غلام اپنے آقا کے خلاف اپنے مالک کے خلاف بولتا ہی نہیں ہے، اس کے اوپر اپنے مالک کا پریشر ہوتا ہے، وہ جانتا ہے کہ اگر اپنے مالک کے فیور میں نہیں بولا تو گھر مار کھائیں گے، ہمیں مارا جائے گا، ستایا جائے گا، لہذا مالک کے حق میں غلام کی گواہی بھی قبول نہیں۔ اے علی معذرت کے ساتھ آپ کی غلام کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، کوئی اور گواہ ہو تو لاؤ۔ حضرت علی نے کٹگھرے میں کھڑے ہو کر کہا اے جج صاحب، قاضی صاحب، ان دو گواہیوں کے علاوہ میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ آج کل تو 100 روپے میں جھوٹے گواہ مل جاتے ہیں، میرے پاس اور کوئی گواہی نہیں ہے۔ قاضی صاحب کا فیصلہ ہوتا ہے اے یہودی، حضرت علی زرا کو ثابت کرنے میں اور گواہ پیش کرنے میں ناکام رہے، وہ شریعت کے مطابق سچا گواہ پیش نہیں کر سکے، اور جو گواہ پیش کیا وہ شریعت کے دائرے میں آتا ہی نہیں ہے، لہذا علی ناکام رہے زرا کو اپنا ثابت کرنے میں۔ وہ زرا کے مالک تم ہو اور عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ زرا کے حقدار تم ہی رہو گے، وہ زرا تمہاری رہے گی، اس زرا پر تمہارا حق ہے، تم جا سکتے ہو اور زرا بھی لے جا سکتے ہو۔ یہ اس جج کا فیصلہ ہے جو حضرت علی نے بنایا، یہ اس قاضی کا فیصلہ جس کو حضرت علی نے بنایا، لیکن قرآن و حدیث کے مطابق فیصلہ کیا۔ فیصلہ میں اگرچہ زرا میں حضرت علی کی تھی، زرا حضرت علی کی تھی، لیکن گواہ وغیرہ نہ لانے میں ایسا ہو جاتا ہے کہ فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا پڑتا ہے۔ یہودی اس زرا کو اٹھاتا ہے، کٹگھرے سے باہر نکلتا ہے، کہتا ہے جج صاحب آپ کے فیصلے کو سلام کرتا ہوں، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو قرآن و حدیث میں بتایا گیا، آپ نے وہی فیصلہ کیا جو محمد رسول اللہ نے بتایا، آپ نے وہی فیصلہ کیا، اور میں یہی دیکھنا چاہتا تھا کہ امیر المومنین علی کے ہوتے ہوئے مجھ پر جبر تو نہیں کیا جاتا، ظلم تو نہیں کیا
जाता आपकी अदालत में, और अली ने यह साबित कर दिया है कि यहाँ पर जुल्म और ज्यादती का कोई शायबा भी नहीं पाया जाता है। अब मेरा फैसला सुन लीजिए जज साहब, काजी साहब, हजरत अली सच्चे हैं, ये जिना हजरत अली ही की है, ये दरवाजे के बाहर रखी हुई थी, कोई नहीं था, मैं इसको उठा लाया, 6 महीने तक मैंने इसको छिपाया, और एक दिन जानबूझकर 6 महीने के बाद मैं अली के सामने आ गया ताकि अली मेरी जिरा को देख ले, फिर देखे क्या रिएक्शन लेते हैं। फिर सारी प्रतिक्रिया अदालत के मुताबिक चलती है, और हमने देखा इस पूरे मामले में जुल्म और सितम नहीं होता है, लिहाजा ये जिरा अली की है, मैं अली को दे रहा हूं। और आज इस बात का इकरार भी करता हूं कि आपने कुरान और हदीस के मुताबिक सच्चा फैसला सुनाया। आज इस्लाम से मैं भी अपना रिश्ता जोड़ रहा हूं। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़कर हजरत अली इस्लाम के सामने वो यहूदी इस्लाम ले आता है। यहां से आप अंदाजा लगाइए कि हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, हजरत अली के खिलाफ फैसला हो रहा है, तो किसी की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर मजबूर न कर दे कि तुम उसके साथ नाइंसाफी करो। नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अमर इब्न आस के लड़के ने मुल्क के शाम के अंदर एक यहूदी बच्चे को इस बात पे थप्पड़ मार दिया था। जो बात में बोल रहा था वो ये कि अमर इब्न आस के लड़के को इस बात पे यहूदी लड़के को कोड़ा मार दिया कि तेरा घोड़ा मेरे घोड़े से आगे कैसे निकला। एक थप्पड़ मार दिया, और छोटा सा बच्चा, वो 12 साल का यहूदी बच्चा, सीधे सीधे कहता है कि मैं अब जाऊंगा और मैं इस शहर के गवर्नर अमर इब्न आस से इसकी शिकायत करूंगा कि तुमने मुझे थप्पड़ मारा है। बेटा क्या कहता है? अमर इब्न आस का बेटा क्या कहता है यहूदी बच्चे से? अरे जा, जिससे भी शिकायत करना हो कर, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं उसी गवर्नर का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर यहूदी बच्चे की हिम्मत नहीं हुई, भाई गवर्नर का बेटा है, अब क्या होगा? जैसे यूपी में मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़वा दिया। अब सोचिए उत्तर प्रदेश की फिजा क्या हो रही है। अंडा चोरी, किताब चोरी, बकरी चोरी, ये मुकदमे लगे हैं आजम खां के ऊपर, अभी तक 2 साल से जेल में है। और एक आदमी मंत्री का बेटा 8 किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिया तो 4 महीने में जेल से बाहर आ गया। 4 महीने में जेल से बाहर आ गया, क्यों? मंत्री का बेटा है और गिरा राज्य मंत्री का बेटा है। तो अब आप सोचिए कौन क्या कर सकता है। तो वो अमर इब्न आस के बेटे ने सोच लिया कि मेरा क्या, अब क्या होगा। यहूदी बच्चे ने सोचा ये तो उस गवर्नर का बेटा है। 1 महीने के बाद जब हजरत उमर आते हैं और उन्होंने तमाम लोगों को इकट्ठा किया, पूछा तुम अमर इब्न आस से खुश हो या नहीं? मैंने जिसको गवर्नर बनाया था तुम उससे खुश हो या नहीं? तमाम लोग कहते हैं खुश हैं, अमर इब्न आस की हुकूमत बहुत अच्छी चल रही है, अच्छा काम कर रहे हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, वही 12 साल का यहूदी का, खड़ा होकर कहता है कि मैं अमर इब्न आस से खुश हूं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अमीरुल मोमिनीन एक चीज का इंसाफ मुझे चाहिए। आज से 1 महीना पहले अमर इब्न आस के बेटे ने मुझे थप्पड़ मार दिया था, सिर्फ इसलिए कि मेरा घोड़ा इनके घोड़े से आगे निकल गया था। इसी बात पर गुस्सा होकर इन्होंने थप्पड़ मार दिया था। अच्छा, इधर आओ। उस 12 साल के बच्चे को बुलाया और यहूदी बच्चे को बुलाया, इधर आओ, अपनी गोद में बिठाया, पूरी बात बताओ। पूरी बात बताई, कहा कि अमर इब्न आस के बेटे ने मारा। कहा फिर तुमने शिकायत क्यों नहीं की? कहा इसलिए नहीं की कि अमर इब्न आस के पास जब मैं आ रहा था तो अमर इब्न आस का बेटा मुझसे बोला मेरा कुछ नहीं होगा, मैं अमर इब्न आस का बेटा हूं, मैं गवर्नर का बेटा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। फरमाया अच्छा चलो 1 थप्पड़ मारो। 1 थप्पड़ अमर इब्न आस के बेटे के मारा गया, जोर से थप्पड़ लगाया गया, जल्लाद ने थप्पड़ लगाया। फिर अमर इब्न आस से कहा आप भी इधर आइए। अमर इब्न आस ने कहा मुझे क्यों? जल्लाद से कहा 1 थप्पड़ इसके बाप के भी मारो, इस गवर्नर के भी मारो। पूछा ऐसा क्यों? कहा पहले थप्पड़ खाओ उसके बाद बताता हूं। 1 थप्पड़ अमर इब्न आस के भी पड़ गया।
ہمارے ابن عاص نے کہا آپ کا انصاف تو ٹھیک ہے، بیٹے نے مارا تھا، بیٹے کو مارا گیا، لیکن مجھے کس لیے مارا گیا ہے اے امیر المومنین، کیا آپ یہ بتائیں گے؟ فرمایا ہاں تمہیں اس لیے مارا گیا ہے کیونکہ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی ہے، تم نے اپنے بیٹے کو صحیح درس نہیں دیا ہے۔ تمہارا بیٹا یہ کیسے بولا کہ میں اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نے ان کو اسلام کی تعلیم نہیں دی ہے، ان کو تم نے اسلام کی دعوت نہیں دی ہے، ان کو بتایا نہیں ہے کہ اسلام میں امیری غریبی کچھ نہیں، چھوٹا بڑا کچھ نہیں ہوتا ہے، سب برابر ہیں۔ آپ کے بیٹے کو یہ تربیت کہاں سے ملی کہ میرا باپ گورنر ہے، میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا ہے؟ تم نے اپنے بیٹے کو صحیح تعلیم نہیں دی ہے، اس لیے یہ تھپڑ تمہیں مارا گیا۔ اب آئندہ تم اپنی اولاد کو بھی صحیح تربیت دو گے۔ یہ عدل تھا، یہ انصاف تھا، یہ فیصلہ تھا میرے بھائیوں اس زمانے کا۔ قرآن یہی کہتا ہے کہ کوئی دشمن بھی تمہارا ہو لیکن فیصلہ کرنا ہو تو دشمن کے اگر حق میں جا رہا تو کر دو، یہ مت دیکھو کہ یہ میرا دشمن ہے۔ اس کو ہم کیسے وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کوئی قوم کی دشمنی تمہیں کسی کے ساتھ بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایک اور چیز قرآن کہتا ہے، قرآن نے یہ بات بتائی ہے اور اس بات پر ہم آپ کی بات تھوڑا سا رکھ لیں گے، ویدوں کے منتر بھی چلو اس میں ہم تھوڑے سے جوڑ دیں گے میرے بھائیوں۔ یہاں پر قرآن نے دشمنی کی ایک وجہ یہ بتائی ہے کہ دشمنی کب ہوتی ہے لوگوں کے درمیان، اس کے جڑ کو ختم کر دیا ہے، اور اس کے جڑ کو ختم کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، تم دوسروں کے معبودوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو برا بھلا مت کہو، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، جواب میں وہ تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ بھائی تم، اللہ کے نبی نے فرمایا تم کسی کی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول، اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنی ماں کو گالی مت دو، تو صحابی نے کہا اللہ کے رسول اپنی ماں کو گالی کون دے گا؟ ایسا کون نالائق بیٹا ہوگا جو اپنی ماں کو گالی دے گا؟ تو اللہ کے نبی نے کہا تم کسی کی ماں کو گالی دو گے، کسی کو اس کی ماں کی گالی دو گے، جواب میں وہ تمہیں تمہاری ماں کی گالی دے گا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی۔ نہ تم اس کی ماں کو گالی دیتے، نہ وہ جواب میں تمہاری ماں کو گالی دیتا، تو گویا کہ تم نے خود اپنی ماں کو گالی دی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے، بتائیے اتنی اچھی باتوں کو چھوڑ کر آپ اوم بھوم سننا چاہتے ہیں؟ سمجھ سے باہر کی بات ہے۔ تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، دوسروں کے خداؤں کو گالی مت دو، ورنہ وہ تمہارے اصلی خدا کو گالی دیں گے۔ آپ رام کو یا لکشمن کو یا عیسیٰ کو یا موسیٰ کو، پہلی بات تو کوئی مسلمان عیسیٰ موسیٰ کو برا کہہ ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ مسلمانوں کا عقیدہ کہ وہ بھی ہمارے نبی ہیں، اللہ نے نبی بنا کر بھیجا۔ تم نہ کسی بدھ کو، نہ کسی مہاویر کو، نہ کسی کرشن کو، رام کو، لکشمن کو، ہنومان کو، تم کسی کو گالی نہ دو، اس لیے کہ اگر تم ان کو برا کہو گے تو ان کے ماننے والے تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو برا کہیں گے۔ اصلی رب کو برا کہیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ تم خود اپنے رب کو گالی دینے کے ذمہ دار بن رہے ہو۔ فرمایا کہ فَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، تم دوسروں کے بزرگوں کو گالی مت دو، ورنہ وہ جواب میں تمہارے اصلی خدا کو، اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم کے، بغیر علم کے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ ایک ہے، اور اس کو سب مانتے ہیں، دنیا کی ہر قوم مانتی ہے، ہر مذہب مانتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ ان کے یہاں رسول، نبی، رشی، اوتار، پیغمبر کے بھی آنے کا ثبوت ملتا ہے۔ اب آپ ایک طرف سے دیکھ لیں، اللہ، اس کو اللہ بھی آیا ہے ویدوں میں، اللہ کے ساتھ اسم اللہ اللہ مترا ورڑو اللہ، دیکھ رہے ہیں آپ، اسم اللہ اللہ مترا ورڑو، اس دنیا کا بنانے والا اللہ ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ آیا ہے، اللہ کے شبد کے ساتھ، اللہ مترا ورڑو اللہ، اس کے اترکت کوئی اللہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، یہ اللہ کے ساتھ آیا ہے۔
ایشور کے ساتھ بھی آیا ہے، پربھو کے ساتھ بھی آیا ہے، بہت آیا ہے، اور اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے، اگنی کے ساتھ بھی آیا ہے۔ قرآن کی فرسٹ آیتیں آپ اٹھائیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، وید آپ کھولیں گے تو آپ کو بھی سب سے پہلے یہی پنکتیاں ملیں گی، مہیدے وسے سویتو پرشٹوتی، مہیدے وسے سویتو پرشٹوتی، مہان ہے ہمارا وہ دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا، جس کے لیے ساری کی ساری تعریف ہے، مہان ہے وہ ہمارا دیوتا جس کے لیے ساری کی ساری پرشنسا اور ساری کی ساری تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو دونوں جہان کا پالنے والا ہے۔ اس کے بعد دوسرا منتر وید میں، بسر دیامانا، وہ بڑا دیالو اور کرپالو ہے۔ بسر دیامانا، اس سے زیادہ دیالو اور کرپا کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ الرحمن الرحیم، وہ بڑا رحم کرنے والا، انتہائی مہربان ہے، اس سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں۔ وید کے اندر پڑھیے آپ، نئی سوپا تھارائے آسمان، نئی سوپا تھارائے آسمان، سندر پتھ راستہ رائے چلانا آسمان، ہم کو ہمارے فائدے اور لابھ کے لیے سندر راستے پر چلا، ہم کو ہمارے فائدے کے لیے لابھ کے لیے سندر راستے پہ چلا۔ اہدینا الصراط المستقیم، ہم کو سیدھے راستے پہ چلا، سندر پتھ راستہ، سوپا تھا رائے آسمان، ہم کو سندر راستے پہ چلا۔ اہدینا الصراط المستقیم، ہم کو صراط مستقیم پر، ہم کو سیدھے راستے پر چلا۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھ سکتے ہیں ویدوں میں یہ اسپشٹ ہے، ویدوں میں صاف اللہ بھی آیا ہے۔ قرآن کی جو شروع کی آیتیں وہ ویدوں کے شروع میں اس طریقے سے آئی ہوئی ہیں۔ ویدوں میں توحید بھری پڑی ہے، یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری رشا، جو بھی مانگو اس سے مانگو، یچتیو یو پممہ، جو بھی مانگو اس سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے۔ نستسما، نہیں دے سکتا ہے کوئی دوسرا، دیوی شو دیوی دیوتا، ری رشا تمہیں کچھ بھی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ دیکھیے کتنا اسپشٹ کہہ دیا، یچتیو یو پممہ نستسما دیوی شوری رشا، جو کچھ بھی مانگو اس سے مانگو، اس کے اترکت اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے۔ اسی کو قرآن کہتا ہے وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو مت پکارو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے مت مانگو، اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کے پاس مت جاؤ۔ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، وہ تمہیں نہ لابھ دے سکتا ہے، نہ ہانی، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے، نہ فائدہ، نہ پروفٹ دے سکتا ہے، نہ لاس دے سکتا ہے۔ وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہے، صرف اللہ ہے، اور کوئی بھی تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، اگر تم ایسا کرو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے، اگر ایسا کرو گے تو ظالموں میں لکھا جائے گا تمہارا نام، اگر ایسا کرو گے تو ظلم کا شکار بن جاؤ گے، ظالم کہلائے جاؤ گے تم، یعنی اللہ کے علاوہ دوسرے سے مانگو گے تو ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ یہ ویدوں میں لکھا ہوا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے اوپر والے سے مانگو، جو کچھ بھی مانگنا اللہ سے مانگو، اس کے علاوہ اگر کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤ گے تو ظالم لکھے جاؤ گے، ظالم قرار دیا گیا ہے۔ اسی کو قرآن دوسری جگہ کہتا ہے ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو پکار رہے ہو، جن سے بیٹا بیٹی مانگ رہے ہو، جن کے آستانوں پہ جا رہے ہو، وہ سب مل کر ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔
اتنے کمزور ہے وہ مکھی پیدا نہیں کر سکتے. ارے مکھی اگر کچھ لے کے اڑ جائے تو یہ سب پکڑ کر اس مکھی سے وہ چیز چھین بھی نہیں سکتے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ, اس سے وہ چیز چھیننے کی واپس لینے کی بھی طاقت نہیں رکھتے. یہ اسلام کا نظریہ ہے. اور ادھر ہندو دھرم نے صاف کہہ دیا ہے کوئی نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے اللہ کے علاوہ. کوئی بھی ایشور کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا نہیں ہے جو تمہیں کچھ دے سکے. ایکم برہمادتیہ ناستن ناستی کنچن, اس برہانڈ کا رچیتا اور رچنا کار ایک ہی ہے, دوسرا نہیں ہے. ایک اور جگہ رگ وید میں کہا اہم برہما استی, اہم سوریہ استی, اہم چندر استی, اہم اندر استی. ہم ہی برہما ہیں, برہانڈ کے رچیتا اور رچنا کار ہم ہی ہیں. ہم سوریہ استی, دن بنانے والے اور روشنی پیدا کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. ہم چندر استی, رات لانے والے اور رات میں روشنی کرنے والے اور اندھیرا بھی کرنے والے ہم ہی ہیں. ہم اندر استی, ہم ہی اندر ہیں, سارے خزانے تمہیں دینے والے بھی ہم ہی ہیں. جو کچھ بھی مانگو ہم ہی سے مانگو, ہمارے اترک ہمارے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا ہے. یہ توحید بھری پڑی ہے ویدوں کے اندر. لیکن یہ بھی کہا اوم نراکارم مستی نیاکارم مست, اس ایشور کا کوئی آکار نہیں ہے, اس کی مورتی مت بناؤ, وہ بغیر مورتی کا ہے. اس کی کوئی مورتی, اس کی کوئی اسٹیچیو, اس کا کوئی مجسمہ بنا ہی نہیں سکتا ہے. وہ ان اسٹیچیو ہے, اس کا کوئی اسٹیچیو نہیں بنا سکتا ہے. اوم نراکارم مست, وہ نراکار ہے, اس کا کوئی آکار ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کرتویتی مستشک درشٹی کوڑاس, لہذا جب بھی ساسٹانگ کرو, پرارتھنا کرو, پرے کرو, عبادت کرو, نماز پڑھو تو اپنی نظر کو ساسٹانگ یعنی سجدے کی جگہ پر رکھ لو. یہ شریمد بھاگوت گیتا میں کہا جا رہا ہے کہ اپنی نظر کو, اپنی درشٹی, اپنی آنکھ کو ساسٹانگ جہاں سجدہ کیا جاتا اس جگہ رکھ لو. اب بتائیے نماز میں کہاں رکھا جاتا اپنی نظر؟ سجدے کی جگہ پر, سجدے کی جگہ پر. یہی بات گیتا میں کہی گئی ہے کہ جب بھی تم پرے کرو, عبادت کرو, پوجا کرو تو اپنی درشٹی اور اپنی آنکھ کہاں رکھ لو؟ سجدے کی جگہ پر, سجدے کی جگہ پر رکھ لو. یہ ادم جن, اور اسی کو کہا گیا ہے اسی کے اندر یوگی اجیت سدتماتمانم رہاسستھا ایکاکی اچتاتم نراشیر پرگرہا. جب پوجا کرنے کھڑے ہو جاؤ, نماز پڑھنے کھڑے ہو جاؤ, عبادت کے لیے کھڑے ہو جاؤ تو پورے شریر کا یوگ کر لو, پورے شریر کی پوجا کرو, پورے شریر کے انگ انگ کی ایکسرسائز کرو. یوگی اجیت سدتماتمانم رہاسستھا, اور اس کو ہمیشہ کرتے رہنا, کبھی مت چھوڑنا, برابر کرتے رہنا, کبھی مت چھوڑنا. اگر ایک ٹائم کی بھی پوجا چھوڑ دو گے راسستھا تو دھرم سے ہٹ جاؤ گے, دھرم پہ قائم نہیں رہو گے. ایکاکی, ایک ایشور کے سامنے کھڑے ہو جانا. یچتاتما, اور اپنی آتما کو اسی کی طرف, اپنے ہردے اور دل کو اسی کی طرف لگا دینا. نراشیر, سب سے نراش ہو جانا. پرگرہ, لیکن اوپر والے سے نراش مت ہونا. پرگرہ, اوپر والا ہی سب کچھ دینے والا ہے. یعنی جب نماز پڑھنے کھڑے ہو ایکاکی, تو ایکاکی ایک اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. ایکاکی یچتاتما, اور اپنی آتما کو, اپنے ہردے کو وہیں لگا لو. یعنی نماز میں ادھر ادھر مت دیکھو, دل اوپر اللہ کی طرف لگنا چاہیے. اسی کو اللہ کے نبی نے فرمایا تعبد اللہ کأنک تراہ, اللہ کی عبادت جب کرو تو ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ, اگر یہ تصور تمہارے اندر نہ آ سکے تو پھر یہ تصور آ جائے کہ وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جب تم یہ سوچو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو عبادت اچھی طریقے سے کرو گے, اچھی طریقے سے نماز پڑھو گے, اچھی طریقے سے عبادت کرو گے. ویدوں میں اللہ کا نام, ویدوں میں نبی کا نام, ویدوں میں قرآن کا نام, ویدوں میں آخرت کا,
قیامت کا ذکر ویدوں میں بھرا پڑا ہے میرے بھائیوں، لیکن 20 سال کی ویدوں سے بھری زندگی اور 20 سال سے سنسکرت اور رامائن گیتا سنانے کے بعد بھی ہم اس نتیجے پر نہیں پہنچے کہ اتنا سنانے کے بعد ایک غیر مسلم کو بھی مسلمان بنایا جا سکا ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، 20 سال سے وید پڑھ رہے ہیں، 20 سال سے تقریریں وید اور رامائنوں پر ہو رہی ہیں، لیکن 20 سال کی زندگی میں ایک بھی بہار بنگال کی سرزمین پر ایک بھی آدمی ایسا نہیں آیا جو وید اور رامائن سن کر یہ کہا ہو کہ ہم اسلام لا رہے ہیں، ہم مسلمان ہو رہے ہیں۔ کیونکہ میرے بھائیوں، ہم نے صحیح ٹائم کا انتخاب نہیں کیا ہے۔ جس وقت ہمارے غیر مسلم بھائی سننا چاہتے ہیں اس وقت آپ سنانا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمارے اتر پردیش میں ابھی تو خیر الیکشن کا دور ہے، 1 سال پہ صاحب پروگرام نہیں ہو رہا ہے، بمبئی وغیرہ چلے جائیے تو غیر مسلموں کے لیے جلسے ہوتے ہیں، کرتے ہیں، تو وہاں کیا کرتے ہیں، ان کے لیے آگے کرسیاں بچھا دی جاتی ہیں آگے، اور ان کو سوال جواب کرنے کی پوری پرمیشن ہوتی ہے۔ 1 گھنٹہ میں بولتا ہوں، تقریر کرتا ہوں، اور 1 گھنٹے کے بعد آدھے گھنٹے کا ٹائم ان غیر مسلموں کو دیا جاتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں، تو وہ اچھا لگتا ہے، وہاں سنایا جا رہا ہے، وہ آگے بیٹھے ہیں، وہاں منتر نمبر، پیش نمبر، صفحہ نمبر، کانڈ نمبر، سوکت نمبر، شلوک نمبر سب بتانے میں اچھا لگتا ہے، اور پھر ان کا سوال بھی ہوتا ہے اور اس کے جواب بھی دینے میں اچھا لگتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں ایک رسم بنی ہے، بس ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے نام کے آگے چترویدی لگاؤ، پتہ نہیں اشتہار میں کیوں لکھنے لگے ہیں۔ میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں، بھرے مجمع میں اقرار کرتا ہوں، میں چترویدی نہیں ہوں، اللہ کی قسم میں چترویدی نہیں ہوں۔ میں پھر قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی قسم میں چترویدی نہیں ہوں۔ میں نے کئی جلسوں میں کہا کہ میرے نام کے آگے چترویدی نہیں لگاؤ، میں نہیں ہوں چترویدی۔ آپ ظلم کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں عوام کو چترویدی ڈال کر، اور ہم ہی نہیں، ہندوستان کے اندر اس وقت مسلمانوں میں کوئی چترویدی ہے ہی نہیں۔ کوئی بھی کسی بھی مولوی کو بلا لو، نام لکھ سکتے ہو اشتہار میں چترویدی، لیکن چترویدی نہیں۔ چترویدی کہتے ہیں جو کسی یونیورسٹی میں چاروں ویدوں کو پڑھ کر وہاں کی ڈگری لے کر آیا ہو، جیسے کوئی مولانا مدرسے میں پڑھے بغیر عالم نہیں ہو سکتا، اسی طریقے سے کوئی آدمی کسی ہندو کی شاستر پڑھے بغیر اور ہندوؤں کے ادارے میں پڑھے بغیر، چاروں وید پڑھے بغیر کوئی چترویدی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہاں تو زمین سے پتھر کھودو تو چترویدی نکلتا ہے، ایک ڈھونڈو تو 100 پیدا ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے نام کے آگے کہتے ہیں کہ چترویدی میں نہیں ہوں، سیلف اسٹڈی کی ہے، مطالعہ کیا ہے، تھوڑا بہت میں پڑھتا ہوں، سناتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اس سے زیادہ چترویدی کی حیثیت نہیں، نہ میں مفتی ہوں نہ میں چترویدی ہوں۔ میرے نام کے آگے یہ چترویدی کا لفظ نہ لگایا جائے۔ کئی جگہوں پہ میں نے کہا، آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ چترویدی کا لفظ میرے نام کے آگے نہیں لگایا جائے، یہ دھوکہ ہوگا عوام کو چترویدی کا لفظ نکال کر۔ ہم چترویدی نہیں ہے، اعتراف کرتے ہیں۔ کوئی اگر مجھے جاہل کہتا ہے تو کہتا رہے، کوئی مجھے ان پڑھ و گوار سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے، یہ اس کی عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن مجھے اس بات کا اعتراف اور سویکار کرنے میں کوئی شرم پیدا نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کی قسم میں چترویدی نہیں ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آپ کے کہنے پر میں نے اتنے منتر پڑھ دیے ہیں، وہ منتر میرے خود سمجھ میں نہیں آئے، رات کے 3 بجے سنا رہا ہوں، تو آپ کے کیا سمجھ میں آئے ہوں گے اللہ ہی بہتر جانے۔ اس سے تو اچھی تقریر وہ تھی جو چل رہی تھی، 1 بجے میرا ٹائم تھا، 3 بج چکے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، میں نے 2 گھنٹے کا ٹائم آپ کا لیا ہے۔ اب میں اس امید کے ساتھ آپ سے رخصت ہو جاؤں گا کہ آپ اس انسانیت کو برقرار رکھیں، اور انسانیت میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب آتے ہیں، سب کی عزت ہونی چاہیے، سب کا سمان ہونا چاہیے، اور سب کو برابری کی نظر سے دیکھا جانا چاہیے، سب کے ساتھ ہمدردی ہونی چاہیے، سب کے ساتھ وفاداری ہونی چاہیے، اور یہی اسلام کی دعوت ہے، یہی اسلام کی شکشا ہے، یہی اسلام کا مزاج ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے۔